میں قلندر شہباز کے مزار پر حاضری کے لیے جاتا ہوں، کسی کو ناراض ہونا ہے تو اسے مبارک ہو۔ وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک کافی میں قلندری لوگ جانتے ہیں وہاں پر خانقاہوں کو کافی بولتے ہیں جی، وہاں 8 کافیاں ہیں، 8 وہاں کے ان کے قلندر کے جو فقیروں کی سلسلے ہیں وہ 8 سلسلے ہیں۔ تو ایک سلسلے میں بیٹھا ہوا تھا، بگ فقیر کے قافی میں بیٹھا ہوا تھا، بگ فقیر حاجن شاہ صاحب کے کافی میں بیٹھا تھا، ان کے خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہہ لیجیے۔ تو ایک بہت مہنگی گاڑی سے ایک جوان اترا، بہت مہنگی گاڑی تھی، میں گاڑی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ممبر کسی کمپنی کی تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال ایک بڑی مہنگی گاڑی سے اترا اور بہت ہی اچھے کپڑوں میں تھا، اور بہت ہی جیسے اس گاڑی کے مطابق اس کے کپڑے بھی تھے، اور آیا وہاں ان کو شاہ صاحب کو ہمیں سلام اور یا علی مدد کہتا ہوا۔ پیچھے ایک جھگی بنی ہوئی تھی، ایک ٹوٹا بسا ایک خانقاہوں میں جیسے ہوتا ہے، وہاں گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک بندہ نکل کے جانے لگا، تو مجھے لگا کہ اسے کہیں دیکھا ہے، غور سے دیکھا تو وہی تھا۔ اب اس نے کالے کپڑے، دھوتی باندھی ہوئی تھی جو قلندر کے فقیروں کے لباس، اس نے کالی دھوتی باندھی تھی، کالا چولا پہنا ہوا تھا، اور وہ کشکول گلے میں لٹکایا ہوا تھا، اور وہ بڑے بڑے اس نے وہ تسبیح، بڑی بڑی دانوں والی تسبیح ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، حاجن شاہ صاحب سے، پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا شاہ صاحب یہی وہی جوان نہیں ہے جو ابھی آیا تھا؟ کہنا جی وہی جوان ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنا اس کی کوئی 2000 ایکڑ کی تو زمین ہے، اور اس کی اپنی فیکٹریاں ہیں، اپنا بہت بڑا پیسے والا آدمی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو لیا؟ کہنے لگا ہر کچھ مدت کے بعد یہ اپنے نفس کشی کے لیے آتا ہے، اب یہ جائے گا کسی چوک پہ جا کے فقیروں کی طرح کھڑا ہو جائے گا، اور آتے جاتے لوگ اسے دھتکاریں گے، اس کو کچھ نہ کچھ بول دیں گے، تو یہ اپنے آپ کو پھر سمجھائے گا اسی لیے تو آئے ہو، یہ تم اپنی ذات کی نفی کرنے تو آئے ہو۔ تو یہ جو اول تو فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو ذرا مجھے بھی ملوائیے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر فقیر ہے نا، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ فقیر وہ ہے جو اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا۔ فقیروں کے شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، فقیر وہ ہے جو اپنے مولا پہ توکل بانٹتا۔ فقیر لینے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوتا ہے۔